السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ خواب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے خواب میں دیکھا تھا، فلاں نے ایسا دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں کے خواب میں آئے تھے اور ایسا پیغام دیا ہے۔ وقتاً فوقتاً بازاروں کے اندر، مارکیٹ کے اندر ایک پیپر بہت ہی زیادہ تقسیم کی جاتی ہے کہ مدینہ کے ایک امام ہیں، ان کا نام سعید ہے، ایسا کچھ ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت ہلاک و برباد ہو رہی ہے۔ اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اس پیپر کو تقسیم کرے گا، 20 لوگوں میں تقسیم کرے گا، تو ایسے انسان کو خوشی ملے گی، ایسا انسان بہت ہی زیادہ کامیاب ہوگا، اس کی تجارت بہت زیادہ چلے گی۔ اور جو انسان اس کو جھوٹا سمجھے گا، جو انسان اس کو غلط سمجھے گا، جو انسان اس کو پھاڑ کے پھینک دے گا، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کا کاروبار میں نقصان ہوگا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے کہی جاتی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس پیپر کو آپ چھپوا کر کے لوگوں میں تقسیم کرا دیں، 20 دن کے اندر آپ کو خوشی ملے گی۔ تو دیکھیں میرے دوستو، اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، اور یہ تو بہتان عظیم ہے۔ یہی بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ کسی کی باتوں میں نہ آ جائے کہ فلاں نے خواب میں دیکھا تھا، فلاں نے خواب میں دیکھا تھا، اور تعجب ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے ہمارے ہندوستان کے ہوتے ہیں، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور پڑوس ملک کے ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ جو محدثین ہیں، جو امام ہیں، جو وہاں کے اہل علم ہیں، وہ خواب نہیں دیکھتے۔ ہندوستان کے لوگوں کو خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3509 کی روایت ہے۔ ابو اسقا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان عظیم، یہ 3 ہے، اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان اور افتراء یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نسبت کسی غیر باپ کی طرف کرے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، حالانکہ وہ انسان فلاں کا بیٹا نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ جو انسان کسی غیر کی طرف اپنی نسبت کرے گا کہ میرا فلاں باپ ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا بہتان عظیم اور افتراء یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت کسی غیر کی طرف کرے۔ نمبر 2، جو دوسرا بہتان عظیم ہے، وہ جانتے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان عظیم یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، یعنی کہ خواب میں اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ انسان لوگوں سے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں وہ دیکھا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، تو جھوٹے خواب بیان کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن یہ سب سے بڑا بہتان عظیم بھی ہے کہ انسان ایسی چیز بتلائے اور ایسی چیز دکھلائے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا نہیں ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے، یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ اور خاص طور سے دین کے اندر یا دین کے بارے میں خواب بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ تو اور بھی بڑا بہتان عظیم ہے۔ ولیوں کے نام پر خواب بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آج کل لوگ کیسے کیسے خواب بیان کریں گے کہ فلاں ولی صاحب میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے ایسا اور ایسا کرنے کے لیے کہا، یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، وہ کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایک لکڑہارے کے خواب میں فلاں پیر صاحب آئے تھے اور انہوں نے ایسا اور ایسا کرنے کے لیے کہا۔ اس طرح کے واقعات سب جھوٹے واقعات ہیں۔ تیسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان عظیم یہ ہے کہ انسان میرے بارے میں میرا حوالہ دے کر کے ایسی باتیں کہیں جو میں نے نہیں کہی ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ سب سے بڑا بہتان عظیم ہے۔ اور آپ نے تو سن رکھی ہوگی کہ جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولے گا، وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔